بلیٹن کا آغاز کرتے ہیں۔ 9 مارچ کو بھارتی حدود سے فلائنگ آبجیکٹ کی پاکستانی فضائی حدود میں آمد۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے بتایا ہے کہ یہ سپر سونک میزائل بھی ہو سکتا ہے، جبکہ غیر مسلح چیز 3 منٹ 24 سیکنڈ موجود رہی۔ بھارت کو واقعے کی وضاحت کرنا ہوگی۔ نیوز کانفرنس میں ڈی جی آئی ایس پی آر کا کہنا تھا کہ پاکستان نے ہمیشہ ذمہ دار ملک ہونے کا ثبوت دیا۔ 9th of March 2022 at 18:43 hours, that is 6:43 p.m., a high-speed flying object was picked up inside Indian territory by Air Defence Operations Center of Pakistan Air Force. From its initial course, the object suddenly maneuvered towards Pakistani territory and violated Pakistan's airspace, ultimately falling near Mia Channu at 1850 hours, that is 6:50 p.m. It was a supersonic flying object, most probably a missile, but it was certainly unarmed. Alhamdulillah, کوئی ہیومن کیجولٹیز نہیں ہوئی ہیں آن گراؤنڈ۔ جہاں پہ اس کا امپیکٹ ہوا وہاں پہ قریب ایک جو بلڈنگ تھی اس کی ایک دیوار ڈیمیج ہوئی۔ پی ایم اوز لیول پہ ایسا کوئی رابطہ نہیں ہوا۔ یہ کیا تھا میں اس کے بارے میں وی آر ناٹ شور، جیسے میں نے کہا کہ اس کو ایکسپلین انڈیا نے کرنا ہے۔ بینگ اے ریسپانسبل نیشن، ہم اس کے اوپر کوئی کسی قسم کی اشتعال انگیزی یا کوئی اس طرح کی چیز نہیں کر رہے۔ ہماری اپنی بھی ڈیٹیلڈ انکوائری ابھی چل رہی ہے، وی اسٹل لوکنگ انٹو تھنگس، فورینزکس ہو رہے ہیں۔ 260 کلومیٹر تقریباً جو ٹریول کیا ہے وہ ان اٹ سیلف، اس کی سپر سونک، اس کی سپیڈ، جس آلٹیچیوڈ پہ یہ آیا ہے 40,000 میٹرز کے اوپر، دیٹ ان اٹ سیلف ٹیلز اس سم تھنگ، سو کہ یہ موسٹ پرابلی ایک مسائل ہی ہے۔ ہمسایہ ملک میں اس وقت ایک جب وڈرال ہوا ہے یو ایس فورسز کا، ایک ویکیوم آیا ہے اور اس میں کچھ ایسی شر پسند عناصر، ایسی ٹیررسٹ آرگنائزیشنز وہاں پہ بیٹھی ہوئی تھیں جن کو ابھی کنٹرول کرنے میں ان کو ٹائم لگے گا۔ ڈائریکٹر جنرل آئی ایس پی آر میجر جنرل بابر افتخار نے ایک بار پھر واضح کر دیا کہ پاک فوج کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں۔ میڈیا بریفنگ میں کہا کہ مداخلت کا الزام لگانے والے اگر کوئی شواہد ہے تو سامنے لائیں، جو سوال اٹھا رہے ہیں ان سے سوال کریں۔ میں نے لاسٹ اپنی پریس کانفرنس میں یہ بات بڑی کلیریفائی کر دی تھی کہ فوج کا سیاست سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، یہ ایسے ہی ہے اور ایسے ہی رہے گا، اینڈ اس کے اندر ان نیسیسریلی نہ اسپیکولیٹ کیا جائے اور نہ ہی اس چیز کے اندر کسی قسم کی ان نیسیسری ڈسکشنز کی جائیں، وہی ہمارے سب کے لیے اچھا ہے۔ اینڈ آئی ووڈ ناٹ لائک ٹو کامنٹ آن دس اینی مور۔ کوئی کیا کہہ رہا ہے، میں نے بار بار یہ کہا ہے کہ اگر کسی کو یہ شک ہے یا کسی کا یہ خیال ہے کہ ہماری طرف سے کچھ ہو رہا ہے تو اس کا کوئی ایویڈنس ہوگا، اس کا کوئی پروف ہوگا، اور اگر ایسی کوئی چیز آج تک تو کوئی سامنے نہیں لایا، سو دیٹ مینز میں آپ سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ آپ پھر ان سے سوال کریں بجائے اس کے کہ آپ مجھ سے سوال کریں۔ میں تو آپ کو اپنا جواب دے چکا ہوں، کئی مرتبہ دے چکا ہوں۔ آگے بڑھتے ہیں، آپ کو اپڈیٹ کریں۔ پارلیمنٹ لاجز کے اندر اور باہر گرما گرمی۔ انصار الاسلام کے رضاکاروں کو پارلیمنٹ لاجز سے نکالنے کے لیے پولیس نے آپریشن کیا۔ پولیس نے انصار الاسلام کے رضاکاروں کو حراست میں لے لیا۔ مولانا فضل الرحمان بھی پارلیمنٹ لاجز کے باہر پہنچے۔ پولیس کی بھاری نفری پارلیمنٹ لاجز کے اندر اور باہر موجود رہی۔ جی ہاں، آپ کو بتائیں کہ پارلیمنٹ لاجز کے اندر اور باہر گرما گرمی۔ انصار الاسلام کے رضاکاروں کو پارلیمنٹ لاجز سے نکالنے کے لیے پولیس کا آپریشن۔ پولیس نے انصار السلام کے رضاکاروں کو حراست میں لے لیا، جبکہ مولانا فضل الرحمان بھی پارلیمنٹ لاجز کے باہر پہنچے۔ پولیس کی بھاری نفری پارلیمنٹ لاجز کے اندر اور باہر موجود رہی۔ پارلیمنٹ کا یہ واقعہ ہے جہاں پارلیمنٹ لاجز کے اندر اور باہر گرما گرمی رہی۔ انصار السلام کے رضاکاروں کو پارلیمنٹ لاجز سے نکالنے کے لیے پولیس کا آپریشن کیا گیا۔ وزیر داخلہ شیخ رشید نے کہا ہے کہ اپوزیشن نے پارلیمنٹ میں دھاوا بولا، کسی ایم این اے کو نہیں، پرائیویٹ ملیشیا کے 19 افراد کو گرفتار کیا ہے۔ یہ بھی کہا کہ صلاح الدین ایوبی اور جمال الدین کو حراست میں نہیں لیا گیا، کمپنی کی مشہوری کے لیے یہ تھانے میں بیٹھے ہیں۔ مخالفین سے عدم اعتماد کے لیے 172 ووٹ پورے نہیں ہو رہے۔ وزیر داخلہ شیخ رشید نے وارننگ دی کہ ملک میں بحران پیدا نہ کریں ورنہ قانون حرکت میں آئے گا۔ سیاست میں کہتے ہیں کہ کھسیانی بلی کھمبا نوچے۔ اب ان کے پاس 172 بندے اکٹھے نہیں ہو رہے، ان کو بہانہ چاہیے، رائے فرار چاہیے۔ انہوں نے دھاوا بولا ہے، 50-60 لوگوں نے، ایم این ایز آ گئے، صلاح الدین صاحب اور جمال الدین صاحب، ہم نے ان کو گرفتار نہیں کیا، وہ اپنے شوق میں تھانے میں بیٹھے ہیں۔
اپنی کمپنی کی مشہوری کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں. جو پرائیویٹ ملیشیا ہے اس کے 19 لوگ ہمارے پاس ہیں, اور جو راستوں میں آنا چاہتے ہیں اس کو بھی ہم روکیں گے. عدم اعتماد آپ کا آئینی اور قانونی حق ہے. 172 آدمی لانا آپ کا کام ہے. قانون کو ہاتھ میں نہ لینا, ورنہ قانون آپ کو ہاتھ میں لے گا. وزیر اعظم عمران خان نے عدم اعتماد سے پہلے اسلام آباد میں ملک کی تاریخ کا سب سے بڑا جلسہ کرنے کا اعلان کر دیا ہے. کہتے ہیں کہ اپوزیشن 172 ارکان پورے کر جائے تو مجھ سے کمزور کوئی شخص نہیں. صوبائی وزراء نے وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کو تبدیل نہ کرنے کا مشورہ بھی دے دیا. تحریک عدم اعتماد ناکام بنانے کا مشن. وزیر اعظم عمران خان کی لاہور آمد. وزیر اعظم سے گورنر پنجاب چودھری محمد سرور اور وزیر اعلیٰ عثمان بزدار نے ملاقات کی. وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ حکومت سیاسی محاذ پر پر اعتماد اور مستحکم ہے. پنجاب کی سیاسی صورتحال پر تفصیلی مشاورت سے فیصلہ کیا جائے گا. وزیر اعظم بولے, گھبرائے ہوئے کیوں ہو, کچھ نہیں ہونے جا رہا. جس پر شرکا میٹنگ مسکرا اٹھے. صوبائی وزراء اور ارکان اسمبلی سے ملاقات میں وزیر اعظم نے ایک بار پھر ڈی چوک میں میدان لگانے کا اعلان کر دیا. بولے, عدم اعتماد سے ایک روز پہلے اسلام آباد میں ملکی تاریخ کا سب سے بڑا جلسہ کروں گا. وزیر اعظم نے واضح کیا کہ اگر اپوزیشن 172 ووٹ پورے کر جائے تو پھر تو مجھ سے کمزور شخص کوئی نہیں ہوگا. میٹنگ میں مہنگائی کی بات ہوئی تو وزیر اعظم نے کہا کہ اشیاء خورنوش کی قیمتیں کم کرنے کے حوالے سے کام کر رہے ہیں. وزیر اعظم عمران خان سے پنجاب کابینہ کے سینئر وزراء بھی ملے. وزراء نے برملا وزیر اعظم کے سامنے اعلان کیا کہ وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کو ہی رہنا چاہیے. ترین گروپ سے گزشتہ دنوں میں ملاقات کرنے والے صوبائی وزراء آصف نقی اور شمسان بخاری کی بھی وزیر اعظم سے ملاقات ہوئی. صوبائی وزراء کا وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ کی قیادت پر مکمل اعتماد کا اظہار. وزیر اعظم سے مسلم لیگ نون کے منحرف 6 ارکان پنجاب اسمبلی بھی ملے. مولانا غیاث الدین, جلیل شرق پوری, فیصل نیازی, اشرف انصاری, اظہر عباس چانڈیا نے بھرپور تعاون اور مزید لوگوں کی حمایت کی یقین دہانی کروائی. وزیر اعظم سے وزیر خزانہ پنجاب ہاشم جواں بخت اور اسپیشل مانیٹرنگ یونٹ پنجاب کے سربراہ فضیل آصف کی ملاقات میں صوبے میں جاری ترقیاتی منصوبوں پر پیش رفت پر گفتگو کی گئی. وزیر اعظم عمران خان سے لاہور میں 37 اراکین صوبائی اسمبلی کی ملاقاتیں ہوئیں. رمضان ریلیف پیکج کے منتظر عوام کے لیے بری خبر یہ ہے کہ یوٹیلیٹی سٹورز پر درجہ اول گھی اور کوکنگ آئل 15 روپے کلو مہنگا کر دیا گیا. رمضان سے پہلے یوٹیلیٹی سٹورز پر درجہ اول کے گھی 411 سے بڑھ کر 425 روپے فی کلو ہو گیا. درجہ اول کوکنگ آئل 15 روپے فی لیٹر تک مہنگا کر دیا گیا. قیمت 412 سے بڑھ کر 426 روپے فی لیٹر ہو گئی. نئی قیمتوں کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے. یوٹیلیٹی سٹورز پر گزشتہ ماہ مختلف برانڈز کے کوکنگ آئل کو 75 روپے فی لیٹر تک مہنگا کیا گیا تھا. گھی کی فی کلو قیمت میں 66 روپے تک کا اضافہ کیا گیا تھا.